اسٹیج پر رونق افروز وارثان علوم مصطفیٰ علماء کرام، بالخصوص لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اور محب گرامی وقار فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عامر رضا چترویدی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، و دیگر علماء کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل، وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل، ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل، ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل، والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعت شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين والآخرين، الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، سيدنا محمد المصطفى رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم الشان محفل کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا. آئیں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم الشان محفل و مجلس میں حاضر آنے کا موقع نصیب فرمایا. ویسے تو زندگی گزارنے والے دنیا میں بہت ہیں، کوئی خواب غفلت میں ہے تو کوئی دنیا کی طلب میں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر کی طلب میں یہاں جمع ہونا نصیب فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے کسی کو خیر کی طلب ہو سکتی ہے، خیر کی آرزو ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کے تمام بندوں میں اس علاقے کے بالخصوص ہمارے لیے یہ انتخاب فرمایا کہ اس مجلس میں ہم حاضر آ جائیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سعادت عظیم عطا فرمائی. اور یاد رکھیں کہ یہاں جو بیٹھا جانا ہوا ہمارا، اور جتنی دیر ہم بیٹھیں گے یقیناً ہر لمحہ ہمارا ثواب میں لکھا جانے والا لمحہ ہوگا. گناہوں سے بخشش میں، تعالیٰ کی رحمت میں، نعمتوں کے ملنے میں ہمارا شمار کیا جائے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اس کے محبوب بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اولیاء صالحین کا ذکر جہاں ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اولیاء اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. جب خدا و رسول کے فرما بردار بندوں کے ذکر پر رحمتوں کا نزول ہے تو پھر قرآن کے ذکر کی جو محفل سجائی گئی اس میں رحمتوں کا نزول کیسے نہیں ہو سکتا. یقیناً رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہماری طلب سے سوا، ہماری سمجھ سے سوا ہو رہا ہے اور عطا ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دولت ایمان ہے. اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کی حفاظت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھ کر کے کرنی ہے. دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، کسی کو دولت مل جاتی ہے تو کسی کو سونا مل جاتا ہے، کسی کو کوئی دولت کی کوئی اور نعمت مل جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کیسا کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ راستے
راستے سے چل رہے ہیں، نوٹوں سے بھرا بیگ آپ کو مل جائے گا، تو آپ اسے لا کر کے کہیں دروازے کے پاس نہیں رکھیں گے اپنے گھر میں، کہیں اپنے اٹھنے بیٹھنے کے مہمانوں کی آمد و رفت کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، گھر میں بچوں کے چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، غیر ضروری سامان رکھنے کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، اسے اپنے گھر کے جو نہا خانہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین کمرہ، سب سے محفوظ جگہ جسے آپ تصور کرتے ہیں، اس جگہ میں جو سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہے، کوئی الماری ہے، کوئی تابدان ہے، کوئی لاکر ہے، وہاں آپ محفوظ طریقے سے اسے رکھیں گے اور اس کو اچھے سے تالے کے ساتھ محفوظ کر کے ہر بار اس کی حفاظت کو چیک کرتے رہیں گے، ہر بار اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں اس کی حفاظت میں کوئی کمی تو نہیں واقع ہو گئی۔ یہ وہ دولت ہے جو آج ہے تو کل نہیں رہنے والی ہے، یہ وہ دولت ہے جو آج نہ بھی ہو تو کل ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، آج ہو تب بھی ہمیں اس سے کل کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آنے جانے والی چیز کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ جو نہ ہماری آخرت سنوار سکتی ہے، نہ حقیقت میں خدا کی مرضی سے سوا دنیا ہماری وہ سنوار سکتی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ دولت کی ہماری نظروں میں قدر و قیمت ضرور ہے، مگر یاد رکھیں یہ ہزاروں دولتیں جس کے لیے قربان کر دینا ہے، ہزاروں نعمتیں جس کے لیے قربان کر دینا ہے، وہ دولت ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر طلب و جستجو کے ایمان عطا فرمایا ہے، بغیر کسی محنت کے ایمان عطا فرمایا ہے، نہ ہمارے گھر والوں نے سر کٹایا ہے، نہ ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں دور رہنا نصیب ہوا ہے، نہ ہمارے خاندان سے ہمیں دور رہنا نصیب ہوا ہے، ماں باپ اسلام کے ماننے والے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، بچپن سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سکھانے والے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہمیں کوئی اور مزید جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنے والے دیندار ایمان والے ماں باپ عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں ہزاروں قومیں دنیا میں آباد ہیں، ہر قوم کے لیے یہ نعمت میسر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب بغیر مانگے بغیر محنت کے یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اس نعمت کی حفاظت اس طرح سے کریں جان جاتی ہے تو جائے بھلا سے، مگر ہمارے ایمان کی حفاظت سلامت رہے۔ ایمان سلامت رہے تو سب کچھ سلامت ہے، ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت میں کمی واقع ہو گئی، ہمیں دولت مل کے بھی فائدہ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں عزت مل کے بھی فائدہ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں شہرت مل کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں رہے گی، مگر دولت کو ٹھکرا کر کے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندے دنیا میں بھی عزت والے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی عزت والے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی زندگی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی دولت انہیں جو مل گئی ہے، وہ کیسے ایمان کی دولت انہیں عطا ہو گئی ہے، وہ کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قصیدہ بانہ سعاد کے لکھنے والے عظیم صحابی کی شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ کی مزار مبارک پر دور طالب علمی میں جب میں یمن میں رہا، وہاں پر آپ کی مزار مبارک پر حاضری کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ ان کی مزار کی زیارت بھی نصیب فرمائی، اور ان کے جوش ایمانی، حرارت ایمانی اور جذبہ ایمانی کو سمجھنے اور سمجھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، جب مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، جان لیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا کیا جائے گا، کسی کو نبوت دے کر کے نہیں بھیجا جائے گا، کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عقیدہ رکھے، کہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے، تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہ ایسا ضروری مسئلہ ہے کہ جس میں رائی کے دانے سے کم کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی شبہ کرتا ہے، تب بھی وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ کرے کہ بالفرض اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ کیسے اسلام کے دائرے میں رہنے والا ہے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اسلام کے دائرے سے باہر شخص ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبوت کا دروازہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ تمام صحابہ
को मालूम था और सहाबा अपनी जान और माल को लुटा कर के इस अकीदे के हिफाजत किया करते थे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उसने खत लिखा कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, माअज़ल्लाह, आधी जमीन आपकी है, आधी जमीन मेरी है, आप उस तरफ रहे, मैं इस तरफ रहूंगा, हुकूमत करेंगे। उसने ये समझा था कि नबूवत का दावा किया गया है, हुकूमत के लिए किया गया है। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुकूमत की हाजत नहीं थी, इसलिए कि रब ताला ने उन्हें मुख्तार कुल बना करके मबूस फरमाया था। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रब ताला ने उन्हें तमाम आलम के कुंजियां अता फरमा दिया है, मालिक जन्नत बनाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हर नेमत को तकसीम करने वाला कासिम नेमत बना करके भेजा है। उन्हें क्या हाजत है दौलत की, उन्हें क्या हाजत है हुकूमत की, वो तो रब ताला के दीन को सिखाने वाले बना करके भेजा गया है, रब ताला की तरफ बुलाने वाले नबी बना करके भेजा है, और रब ताला की रहमतें और रब ताला की अज़मतें सुनाने वाले नबी बना करके भेजा है। उन्हें दौलत की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई हाजत नहीं है। ये कम वक्त ने यही जाना कि दौलत के लिए, हुकूमत के लिए ये मामला किया गया है, मगर उसने जान लिया जब रसूलुल्लाह के एक शहदा को देखा कि आखिर ये कैसा जज्बा ईमानी है, या आखिर ये कैसा ईमान का जज्बा है कि लोग शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में उसके झूठा होने का ऐलान करते हुए खत लिख करके पैगाम उसके पास भेजना चाहा, सहाबा किराम में से कौन उस पैगाम को लेकर के जाने वाला है, तो साहिब कसीदा बानस्वाद, वो जलीलुल कद्र साहबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत अता फरमाए, मैं ले जाकर के पैगाम पेश कर दूंगा। उस जमाने में भी, आज के जमाने में भी ये तारीख रही है कि किसी कौम का या किसी हुकूमत का या किसी के तरफ से किसी के पास कोई पैगाम लेकर के जाता है तो उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाता, उसकी बेइज्जती और तहकीर नहीं की जाती, उसको एक मेहमान की हैसियत से खिलाया पिलाया जाता है और उसको भेज दिया जाता था, क्योंकि वो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला होता है, उससे कोई दुश्मनी नहीं होती है। ये मामला उस जमाने में भी था, मगर बदबख्ती का आलम यह होता है कि जब इंसान की अक्लें मत मारी जाती है, अक्लें बर्बादी की तरफ रास्ता दिखाने लगती हैं, तो हर किस्म की बदअखलाकी उनसे जाहिर होने लगती है, हर किस्म की बुराई उनसे जाहिर होने लगती है। दुनिया वाले देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ये बुरे इंसान है, इनके साथ रहना बुराई को दावत देना है, हिलाकत को दावत देना है, लोग हिदायत की तरफ आ जाते हैं। अलगर्ज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे करके भेजा, जब उसके पास जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया गया, उसके दावे के झूठे होने और उसके झूठे होने का ऐलान किया गया, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और इनके साथ जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दिया, इनको कैद कर लिया, तरह तरह की सजाएं दी गई। हालांकि मामूल ये था कि जो पैगाम लाने वाले होते हैं उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाती, मगर ये जानते थे कि मुझे शहादत मिल जाए तो मेरी किस्मत है, और शहादत की तमन्ना करने वालों के लिए भी हदीस मुबारक में है कि जो बंदा शहादत की तमन्ना करता है और वो अपने बिस्तर पर भी मर जाता है तो उसे शोहदा का सवाब अता फरमा दिया जाता है। और शहीद वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत के लिए, इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, जब उनके साथ जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया जाने लगा, जब आपके आज़ाए मुबारका को काटा जाने लगा, एक एक हिस्से को जसद अतहर के काटा जाता रहा और यही सवाल किया जाता रहा, दीन के सौदे को उनके सामने पेश किया जाता रहा, छोड़ दो दीन मोहम्मदी, छोड़ दो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना, तो जवाब यही देते कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने से आ रही हूं, मेरे कान तुम्हारी बातों को सुन नहीं सकते हैं। जब ये पूछा जाता कि अतशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो जवाब में यही कहते हैं कि हाँ अना अक़ूलु नाम अना अक़ूलु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कहते हाँ हाँ सुनो, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। जब ये कहा जाता अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं भी माज़अल्लाह अल्लाह का रसूल हूं, तो जवाब देते हैं मेरे कान तेरी बात सुनने से बहरे हो चुके हैं, मैं तेरी बात ही नहीं सुनता हूं। जब ये मामला हुआ, एक हाथ काटा गया, फिर पूछा गया कि अब तुम गवाही देते हो कि मैं खुदा का रसूल हूं माज़अल्लाह, जवाब यही मिलता है कि हरगिज गवाही नहीं दी जाएगी। सवाल होता है क्या गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं, जवाब झूम करके इश्क व मस्ती में सरशार होकर
کر کے دیا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، دو ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جسد اطہر سے تمام اعضاء کو جدا کر دیا گیا، اور آپ سے یہی سوال ہوتا رہا اور آپ یہی جواب دیتے رہے کہ میں محمد عربی کو خدا کا رسول مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ایمان کا سودا اپنی جان پر ہزاروں مرتبہ جان کو قربان کرنا چاہا، مگر اس سودے کو کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ جان جائے تو بلا سے، مگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں یوں بھی تو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل موت آنی ہی ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، مگر جب دنیا سے جانا ہے، قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو رحمت کے عالم میں ہمیں اٹھنا ہے۔ قبر میں جب رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا تو رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہمیں ہونا ہے، ان کے نورانی جلووں کو اپنے نگاہ و دل میں بسانے والا ہونا ہے۔ اب جب حشر میں اٹھایا جائے گا، ان کے دامن کو تھامے ہوئے، ان کے نقش قدم کو چومتے ہوئے ان کے ساتھ جانا ہے، کبھی حوض کوثر پر ان کا ساتھ پانا ہے، کبھی میزان پر ان کا ساتھ پانا ہے، کبھی پل صراط پر ان کا ساتھ پانا ہے، پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں بھرے انعام کے مقام پر جنت میں ان کا مشاہدہ، ان کی معیت ہمیں پانا ہے۔ یہ صحابہ جانتے ہیں اور یہ ان کو یقین ہے، بالکل یقین ہے، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ آج مرنا ہے، اسی طریقے سے کل اٹھنا ہے، اور آج ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے جو کل ہمیں کام آنے والا ہے۔ آج دولت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، کل ہمیں کون سی چیز کام آئے گی؟ ایمان ہمارے کام آنے والا ہے، اخلاق صالحہ ہمارے کام آنے والے ہیں، نیک اخلاق ہمارے کام آنے والے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم پر چلنا ہمارے کام آنے والا ہے، قرآن ہمارے کام آنے والے ہیں، اولیاء ہمارے کام آنے والے ہیں، اہل اللہ ہمارے کام آنے والے ہیں، صحابہ ہمارے کام آنے والے ہیں، اہل بیت ہمارے کام آنے والے ہیں۔ الغرض جو رسول اللہ سے جس کا رشتہ ہے، اس رشتے سے، اس نسبت سے ہمارے لیے رحمتوں کو، برکتوں کو رب تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کو سمجھ جائیں گے، جب اس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لیں گے، یقیناً یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج جس محفل میں ہم حاضر ہیں، جسے حفاظ کرام کے سرحائے مبارکہ پر ایک عظمت کا تاج سجایا گیا ہے، عزت و وقار کا تاج سجایا گیا ہے، یاد رکھیں یہ عزت و وقار کا تاج ان کے سروں پر آج ہم نے دنیا میں سجایا ہے، مگر ایک مجمع ہوگا، آج کا یہ مجمع بہت چھوٹا سا مجمع ہے، آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں بہت مختصر سے جمع ہوئے ہیں، وہ کہ ہمارے حساب سے بہت زیادہ ہے، مگر حشر کے میدان کا جو مجمع ہوگا، میدان حشر کا جو مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے میں تو یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے، کوئی اس کی بساط نہیں ہے، مگر اس وقت رب تعالیٰ کا انعام کا اعلان کیسے ہوگا؟ اس وقت رب تعالیٰ کس قدر انعام فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم، اور او کما قال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے کی طرف طلب کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں بیان ہوتا ہے کہ سنو سنو، جس انسان نے دنیا میں قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کو پڑھا اور قرآن کے احکام پر عمل کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے لیے ایک عظیم الشان تخت بچھایا جائے گا، اس عظیم الشان تخت پر انہیں بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسے تاج کو سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے زیادہ خوبصورت عطا فرمائی گئی ہوگی، اور اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ عطا فرمایا گیا ہوگا۔ اس کے چمکنا اور اس کے اجالے کو رب تعالیٰ نے ایسا نکھارا ہے کہ دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے زیادہ روشن خدا بنایا ہوگا، اور فرماتے سنو وہ روشنی جو تمہیں مل جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترغیب کے طور پر فرما رہے، لوگوں اپنی اولاد کو قرآن مجید کا پڑھنے والا بناؤ اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے والا بناؤ۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہاں بنا دیں گے، کل قیامت میں تمہیں عزت سے سرفرازیاں عطا کی جائیں گی۔ کتنے لوگ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران
کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں اور تمام انبیاء کرام اور تمام امتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے پہلے آنا نصیب فرمایا ہے اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ سب وہاں پر جمع ہوں گے، اور ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملنے والی ہوگی، ہر کسی کو یہ عظمت نہیں ملنے والی ہوگی۔ لوگ ان کو دیکھ کر کے یہ پوچھنے لگیں گے، حیرت کریں گے کہ یہ کون ہیں؟ کیا یہ کسی قوم کے پیغمبر بنائے گئے تھے؟ کیا انہیں اتنا اونچا مقام دیا گیا تھا کہ اتنی عظمت کے ساتھ انہیں رکھا گیا ہے؟ جواب آئے گا نہیں نہیں، یہ تو امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن کا پڑھنے والا بنایا ہے، قرآن پر چلنے والا بنایا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستصحرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنة بہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، او کما قال، فرماتے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو سنو، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا یاد کرنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر فاستظہرہ کی تشریح کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں، امام طیبی علیہ رحمت و رضوان اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان، اکابرین کے اقوال مبارکہ جو علماء محدثین ہیں، اعظم ترین مقام علم رکھنے والی عظیم ہستیاں ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں فاستظہرہ سے مراد یہ وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں مددگار ہو جاتے ہیں، گویا کہ مدرسہ بنانے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مدرسے کو چلانے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے اسباب کو پیدا کرنے میں معاون و مددگار جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کے پڑھنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے میں مدد کی ہے، اس کے احکام کو عام کرنے میں مدد کی ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نعمت حضرت مولا علی بیان فرما رہے ہیں، وہ مولا علی کا بیان کیا ہے؟ قرآن پر چلنے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے میں مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، اور قرآن کے حلال کو حلال رکھے، حرام کو حرام رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر سنو، صرف وہ تنہا جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے خاندان کے 10 وہ لوگ جن پر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہوگا، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، ان لوگوں کی جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے شفاعت کریں گے، بخشش طلب کریں گے، معافی چاہیں گے، رب تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جانے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ جو قرآن پر چلنے چلانے والے کے لیے ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ عزیزان محترم، یہ نعمت ہمیں ملی ہے، ان بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کے ماں باپ پر وہ نعمتیں کل قیامت میں ہوں گی۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہمارے لیے بھی ہماری اولاد کو یہ نعمتیں عطا ہو جائیں، ہماری اولاد بھی قرآن مجید کے حافظ ہو جائیں، اور ان کی بدولت رب تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، انعام و اکرام فرمائے؟ یقیناً ہر مرد مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے، ہر مرد صالح کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن کا پڑھنے والا بنائے، قرآن کے احکام پر چلنے چلانے والا بنائے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اولاد کی تربیت کی طرف جو اعلان فرمایا ہے، جو ترغیب دلائی ہے، جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، وہ سلیقہ کیا ہے؟ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، او کما قال وفی روایت ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، 3 بہترین چیزیں ضرور سکھاؤ۔ ایک تو تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسرے قرآن کی تعلیم انہیں دو، قرآن کا پڑھنا انہیں سکھاؤ، قرآن کے احکام پر چلنا انہیں سکھاؤ۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان کے لیے کامیابی کا وہ راستہ ہے جسے رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس راستے سے جدا ہم اگر اپنے بچوں کو دنیا کے راستے پر لے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ
کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے راستے پر وہ ہزار چلتے رہے، ہزاروں ڈاکٹر بن جائے، ہزاروں انجینئر بن جائیں، ہزاروں وہ ٹھیکیدار بن جائے، ہزاروں دولت کے وہ مالک بن جائیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ فائدہ تو کب ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من الثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ سنو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے وجہ سے جو اسے ثواب ملنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے کہ اس کا وہ ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، نیک اچھا کام کر کے وہ چلا جائے، صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے۔ اب اس کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں، مسجد بنا دے یہ صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا دے صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے صدقہ جاریہ ہے، یعنی عام مسلمانوں کے بھلائی کے لیے، اخلاق و کردار کے سنوارنے کے لیے، دینی تہذیب حاصل کرنے کے لیے جیسی اس زمانے میں ضرورت ہوگی اس ضرورت کو وہ پوری کر دے گا تو اس کی وہ نشانی جب تک کہ باقی ہے، اس سے جب تک کہ لوگ فیض پا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں برکت رحمتیں، اس کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہے گا، حشر میں بھی ملتا رہے گا۔ اور سنیں پھر فرماتا ہے علم ينتفع به، یعنی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا تو کتابوں کی شکل میں علم چھوڑ دے یا پھر علماء کو اپنا شاگرد بنا کر کے چھوڑ دے، علم کو چھوڑ جائے، چاہے وہ کتاب کی شکل ہو چاہے وہ افراد کی شکل میں، ہر اعتبار سے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو صدقہ جاریہ کرنا ہے، جن کے پاس دولت ہے ان کے لیے آسان ہے، اور جو علم نافع چھوڑ کے جانا ہے، جو علم والے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ ہر شخص دولت والا نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص علم والا نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص ہیں، عام ہم سب جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی طاقت کے برابر، ہر ایک کی حیثیت کے برابر ان کے لیے نیکی کا راستہ بتانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سختی کا راستہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہماری جتنی طاقت ہے، ہماری جتنی صلاحیت ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں فلاح و نجات و ظفر کے راستوں کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا پھر تم نیک اولاد کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ جو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والی ہو جائے۔ اب یہاں پر ولدن صالحین کے ساتھ اس کی تعبیر ہو گئی ہے، صرف ولدن نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ نیک بچے کو چھوڑ کر کے جاؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ نیک بنایا جانا بھی ضروری ہوگا، اور ایسے ہی اس کی تربیت کیے بغیر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ بچہ نیک نہیں ہوگا۔ نیک کب ہوگا؟ اس کی جب تربیت کی جائے گی۔ تربیت کرنے کی جب بات آتی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، اور کما قال فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تین چیزوں کا ادب ضرور سکھاؤ، تین چیزیں ان کی فطرت میں تربیت میں ڈال دو۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھا دو، اور دوسرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع اہل بیت کی محبت سکھا دو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس کلام کو نازل کیا گیا ہے، کلام الہی قرآن مجید کی تعلیم انہیں سکھا دو، تو وہ بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ جب بچے قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن پڑھنے والا بچہ جانے گا کہ کیا اس کے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اس کی آیت پر گزرے گا، جب یہاں سے اس کا گزر ہوگا، جب وہ اپنے استاد سے پوچھے گا استاد محترم ذرا بتائے تو صحیح اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے، جب استاد بتائیں گے کہ بیٹا سنو، جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو، جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی سلوک کرو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی دل آزاری ہو جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو تکلیف ہو جائے، اچھی بات کہو، مہربانی والی بات کہو، جھڑکنا گھرکنا یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ رکھو۔ جب قرآن پڑھ کر کے بچے نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، جب باپ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، جب وہ بیٹے کو سہارے کے لیے آواز دیں گے تو وہ اپنی نیند کو قربان کر کے دوڑتا ہوا ان کی خدمت میں چلا جائے گا، جب ماں آواز دے گی اس کی خدمت میں چلا جائے گا، خدمت کرے گا۔ اس حال میں ماں باپ کو راحت اس وقت پر جب انہیں سہارے کی ضرورت ہوگی تب سہارا ملے گا۔ یہ کیسے ملے گا؟
جب اس بچے کے عقل کو، ہوش کو، فکر کو روشنی مل جائے گی۔ وہ روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ روشنی اللہ کے کتاب سے مل سکتی ہے، اللہ کے دین سے مل سکتی ہے، قرآن و سنت سے وہ روشنی مل سکتی ہے۔ جب ہم نے قرآن و سنت سے ہی اس کو دور کر دیا، جب ہم نے قرآن و سنت ہی سے اسے اس قدر ناآشنا بنا دیا کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو ادا کرنے کے مخارج و صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے، وہ تو بس ایک عام سی جاہلانہ زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ کروڑوں کمانے والا ہے، اگرچہ لاکھوں کمانے والا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ مگر کل قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کی اولاد سے پوچھا جائے گا تم نے نیک عمل کیوں نہیں کیا؟ اولاد یہ کہیں گی، بچے یہ کہیں گے، پروردگار جب ہم ناسمجھ تھے، ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے جب سیدھے راستے پر لے جانا تھا، ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے کے دروازے تک پہنچانا تھا، اس وقت پر ہمیں فیصلے کی صلاحیت نہیں تھی، اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، اس وقت پر ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ وہ اچھا راستہ نہیں چنا بلکہ وہ راستہ چنا جس کو انہوں نے دنیا کے لیے پسند کیا۔ تو سوال ہوگا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ تم نے اپنے بچوں کو کیا بتایا ہے؟ کیا تم نے انہیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ یہ سوال ہوگا۔ اگر ہم ہی قرآن پڑھنا جاننے والے نہیں ہیں تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم تو شکایت بہت کرتے ہیں، مولانا صاحب دعا کر دیجئے، میرا لڑکا میری بات نہیں سنتا ہے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے، شادی ہوتے ہی لڑکا الگ چلا گیا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پریشانیوں کے جب واویلے سنانے کی بات آتی ہے تو کبھی مولانا صاحب کا دروازہ یاد آتا ہے، تو کبھی پیر صاحب کی دعاؤں کا سہارا ملنا کی تمنا ہوتی ہے، کوئی کرامت نگاہوں کے سامنے ہو جانے کی توقع ہوتی ہے۔ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی۔ آپ اگر ان کا حق ادا کرتے ہوئے اچھی تربیت ان کی کر دیتے تو تربیت کا صلہ آپ کو ملنے والا ہوتا کہ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتے، آپ کا خیال کرنے والے ہوتے۔ اور اگر آپ نے تربیت میں کمی کر دی ہے تو وہی ملنا ہے جو آپ نے بویا ہے، وہی پھل آنا ہے جو بیج بوئی گئی ہے۔ یاد رکھیں اپنے اولاد کو اخلاق و کردار کے زیور سے اگر سنوارنا ہے، انہیں اگر نیک بنانا ہے، اپنے بڑھاپے کا حقیقی سہارا انہیں بنانا ہے اور اپنے لیے دوسروں کے لیے نمونہ اگر بنانا ہے تو انہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا دیوانہ بنانا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنانا ہے، رسول اللہ کی عظمتوں پر مرنے والا بنانا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مظہر انہیں بنانا ہے، ان کے دلوں میں محبت خدا کو بھرنا ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول کو بھرنا ہے۔ یہ آپ کا ان کے پیٹ بھرنے سے زیادہ حق ہے، یہ فرض اس سے زیادہ آپ کے لیے ہے کہ آپ انہیں ایمان والا بنائیں۔ ان کا پیٹ بھرنا یہ فرض ہے مگر وہ اتنا بڑا نہیں کہ جتنا ایمان والا بنانا آپ کا فرض ہے، آپ کا ذمہ ہے۔ وہ ذمے کو پورا کریں، اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو بتا دیں گے، خدا کی وحدانیت کا اقرار سکھا دیں گے، رسول کی رسالت کا بیان سکھا دیں گے، قرآن کا پڑھنا سکھا دیں گے، شریعت پر چلنا سکھا دیں گے، تو آپ دنیا سے بے فکر ہو کر کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کل چلے جائیں گے تو آپ کا بچہ یہ کہے گا کہ پروردگار اللہم اغفر لی وللمؤمنین ولوالدی ولجمیع المسلمین، کہے گا اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، مومنین کو معاف فرما، بالخصوص میرے ماں باپ کو معاف فرما۔ جب وہ دعا کرے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ عزیزان محترم، ہم نے اس کو دعا کرنا ہی نہیں سکھایا تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونے والا ہے۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم انہیں دعا کرنے والا بنا دے، اب دعا سیکھنے والا بنا دے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا راستہ ہمیں انہیں دکھا دے۔ دینی تعلیم کم سے کم ضروریات کا تو انہیں علم ہونا چاہیے، ضروریات کا تو انہیں اتنا علم تو ہونا ہی ہے۔ ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ ضروریات دین کو وہ جان لے، جو عبادتیں اس پر فرض ہیں ان عبادتوں کے ادا کرنے کا طریقہ وہ سیکھ لے، کس طرح سے اسے ادا کرنا ہے، اور یہ تو اس پر فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم نے انہیں کیا سکھانا چاہا ہے؟ انگریزی بولنا سکھا دیا ہے۔ انگریزی لب و لہجہ اگر اپنے بچوں کے اندر نہیں آتا ہے، ان کے بولنے کے انداز میں وہ نفاست نظر نہیں آتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں محنت نہیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے بچہ کہ استاد صحیح پڑھا نہیں پا رہے ہیں، کسی بہتر انگلش
पढ़ाने वाले टीचर का इंतखाब किया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है, उसे सिखाया जाता है। अफसोस की बात है कि क्या कभी हमने ये गौर किया कि हमारी औलाद को कुरान मजीद का पढ़ना जैसा कि उसका हक है, जैसा कि रब तआला ने फरमाया है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला जो हुक्म फरमाया है, और तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ के दायरे में अपने बच्चों को इल्म कुरान और कुरान की तिलावत सिखाना है। क्या कभी हमने गौर किया कि हम अपने बच्चों को कुरान की तिलावत किस अंदाज में सिखा रहे हैं? जैसे पैसे वो ऐसे तैसे पढ़ लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, यह हक तलफी है उनके साथ, ये उनका हक मारने वाली बात है। कल हमें इस बेरुखी का और इस गफलत का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। हमारे लिए जरूरी है कि उन्हें कुरान पढ़ना सिखाएं, ऐसा सिखाएं कि जैसा कि कुरान पढ़ने का हक है उस तरीके से उन्हें सिखाएं। जब कुरान पढ़ने वाला होगा, जब वो कुरान की तिलावत कर रहा होगा तो क्या हाल होगा? अरब के जमाने का एक वाकया मशहूर याद आता है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह बरकतों को रखा है। एक अजम से एक शख्सियत अरब तशरीफ ले जाते हैं, हज के अय्याम थे, एक अरब आलिम से दोस्ती हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है। वो ज़माने का सफ़र है, आज के जैसा प्लेन में इधर बैठे के उधर उतरे और फ़र्ज़ अदा किए कि भागते आ गए, ऐसा नहीं है। ज़माना लग जाता था, जाने में आने में वक्त लग जाता था, वहाँ पर भी कुछ वक्त उनके लिए आसानी का मिल जाता था। उन्होंने उन आलिम से, जो अरब के आलिम थे, उनसे दोस्ती कर लिया और उनसे बातचीत करने लगे। एक मरतबा उनके घर पर उनकी दावत हो गई। जब वो घर पे वहाँ पहुँच गए तो उनके घर में आवाज़ आई कि आजमी तो ऐसे होते हैं कि जिनको कुरान पढ़ना सही तरीके से आता ही नहीं है, कुरान का हक ही नहीं अदा करते हैं। हालांकि बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, बहुत अच्छी तरीके से तिलावत करने वाले थे। नागवार गुजरा, दिल को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मेहमान की दिल आजारी करना कैसा है? वो जो मेजबान थे वो कहते नहीं, हरगिज मेहमान की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि सुने, आपके घर से एक आवाज मैंने सुनी कि अजमी के कुरान पढ़ने पर तंज किया गया, वो मुझसे उससे बर्दाश्त न हो सका, मुझे उससे तकलीफ हुई। मेजबान ने कहा क़िबला आप खाना तनावुल फरमा लें, उसके बाद मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। जवाब क्या देता हूँ? प्रैक्टिकल अमली तौर पर नमूना आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो अपने मेहमान के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आखिरकार मेजबान के सलूक को देख करके राजी हो जाते हैं। खाना वगैरह से फारिग होने के बाद वो अपनी छोटी 4-5 साला बच्ची को लेकर के आते हैं। वो अपनी छोटी 4-5 साला बच्ची को लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं हुजूर चले कहीं सैर के लिए निकलते हैं, थोड़ा सा शहर से बाहर चलते हैं। एक झरने से पानी बह रहा था, बहता हुआ नाला था, उसके किनारे बैठ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि जो छोटी 4-5 साला बच्ची है, कहते हैं बेटी जरा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दो। जब वो बच्ची ने कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दिया तो हाल ये था कि ये साहब जो मौलवी आलिम थे, कारी कुरान थे, ये खुद भी हैरान हो गए। और उस बच्ची की तिलावत का हाल ये था कि ये तो हैरान है ही है, कोई चरिंदो परिंद भी हैरानी के आलम में ठहरा नजर आ रहा है। हत्ता कि देखा गया कि बहता हुआ पानी थम गया है, ठहर गया है, तिलावत कुरान को समाअत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, इल्म सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान की तालीम अपने बच्चों के अंदर ऐसे उतार दें कि वो कुरान को पढ़ते रहें तो ऐसा लगे कि वो पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं, वो पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। जब ये कैफियत आपकी हो जाएगी तो उन बच्चों का लगाव कुरान से जिस कदर हो जाएगा उस कदर वो कुरान के करीब हो जाएंगे। जो कुरान के करीब हो जाएंगे, कुरानी तालीम पर चलने वाले होंगे, कभी वो दहशतगर्द नहीं बन सकते हैं, कभी वो गुस्ताखे रब नहीं बन सकते हैं, कभी वो गुस्ताखे रसूल नहीं बन सकते हैं, कभी वो गुस्ताखे सहाबा व अहले बैत नहीं बन सकते हैं, कभी वो गुस्ताखे औलिया नहीं बन सकते हैं। बल्कि वो जिंदगी ऐसी गुजारते हैं कि उनको देख करके बिगड़े हुए सुधरते चले जाते हैं। अल्लाह वालों की शान अजब होती है। अल्लाह वालों के दिलों में कुरान का असर ऐसा बस जाता है, उनकी जबान पर कुरान का असर ऐसा समा जाता है कि वो जबान हिलाते हैं, उधर असर पूरा होता नजर आता है। वो पढ़ते चले जाते हैं, उधर असर दिखता नजर आता है। आज हम उस नेमत से दूर हैं इसलिए कि हमने अपनी जबान को गुनाहों से आलूदा कर लिया है, अपनी नजर को गुनाहों से आलूदा कर लिया है, अपनी फिक्र को गुनाहों से आलूदा कर लिया है, अपने वतन को हमने गुनाहों से आलूदा कर लिया है। हलाल हराम की तमीज हमने छोड़ दिया है। कुरान हमें सिखाएगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है। कुरान को अगर हम पढ़ेंगे, कुरान की तालीम पर अगर हम चलेंगे तो हमें कामयाबी के रास्ते पर चलना होगा। हम उससे दूर हैं, यही वजह है कि गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, खुश नसीब हैं वो
नौजवान या वो बच्चे कि जिनके माँ बाप ने उन्हें मदरसे के दरवाजे तक पहुंचा दिया है, अब उन्हें उनकी आखिरत को संवारने का रास्ता दिखा दिया है। अब इन बच्चों पर है कि इन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, कुरान को महफूज रखें, कुरान की तिलावत की पाबंदी करते रहें और कुरान की तालीमात पर अमल करते रहें। अगर आपने इस पर अमल कर दिया जैसा कि उसका हक है तो याद रखें कल क़यामत में तुम्हारे माँ बाप को इज्जत से सरफराज किया जाएगा और तुम्हारी बदौलत तुम्हारे घर के 10 ऐसे अफराद जिन पर जहन्नुम लाजिम कर दी गई होगी, जिनको जहन्नुम में जाना यकीनी हो गया होगा, उनकी शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। और शफाअत करने वाले तो बड़े शान वाले होते हैं, हर किसी को शफाअत नहीं मिलती है, शफाअत का इख्तियार नहीं होता है, खुदा जिसे चाहता है उसी को ये इख्तियार अता फरमा देता है। साहिब कुरान की ये शान है कि वो सबके शफी हैं, उनके कुरान के, उनके कलाम के जो रब ताला ने उन पर नाजिल फरमाया है, कुरान की वो हिफाजत करने वाले, कुरान को हम तक पहुंचाने वाले हैं, तो इसलिए रब ताला के वो महबूब हैं, हबीब हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनकी वो शान है। मगर उनके अतबा जो होंगे, उनके तरीक़े पर जो चलने वाले होंगे, उनकी सुन्नतों पर जो चलने वाले होंगे, उनकी शरीयत पर जो चलने वाले होंगे, जो इस तरह के हाफिज़ कुरान होंगे, उलमा होंगे, औलिया सालिहीन होंगे, रसूलुल्लाह की बरकत से, रसूलुल्लाह की तबईयत में उन्हें भी जो है शफाअत का इजाजत मिल जाएगी। वो शफाअत करेंगे, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी, उनको शफी बनाया जाएगा, उनकी दुआओं को कबूल किया जाएगा। और क़यामत का हाल क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें चाहिए कि एक दूसरे को दरगुजर करने की आदत बनाएं। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाने का मकसद यही है कि बच्चों के दिल वसी हो जाएं और उनके अखलाक व किरदार पाकीज़ा हो जाएं, लोगों के साथ जुल्म सितम करने वाले ना हों। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करने वाले होंगे, अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करने वाले होंगे। जो लोग अपने घर वालों का ख्याल रखने वाले होंगे वो बाहर का भी अच्छा ख्याल रखने वाले होंगे। बाहर हजार बेहतर हों मगर घर में वो बुरे हैं तो वो उनका अच्छा होना नहीं है, बाहर उनका अच्छा होना कोई माना नहीं रखेगा। घर में अच्छे होंगे तो उनके लिए अच्छा होना सही माना रखेगा। याद रखें आज दुनिया में जो कुछ भी हम अमल करेंगे कल क़यामत में हमें जवाब देना है। क़यामत का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैलुन लिमन ला यरानी यौमल क़ियामा, बदबख्ती है उसके लिए जो क़यामत के दिन मुझे देख न सके। औलिया फरमाते हैं जो रसूलुल्लाह की ज़ियारत से महरूम कर दिया जाएगा वो जन्नत में कभी नहीं जा सकेगा। औलिया फरमाते हैं कि जो उनकी ज़ियारत से महरूम हो जाएगा वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। यानी जन्नत में जाने के लिए ज़ियारत रुख़ मुस्तफ़ा भी ज़रूरी है। और ज़ियारत रुख़ मुस्तफ़ा किसको होगी? जिसने अपनी निगाहों में इश्क़ मुस्तफ़ा को बसाया होगा, जिसने अपनी निगाहों में रसूलुल्लाह के लैल व नहार को बसाया होगा, जिसने अपनी निगाहों में रसूलुल्लाह की तालीम शरीयत को बसाया होगा। मतमए नज़र उसका उसने यही रखा होगा कि खुदा व रसूल राज़ी हो जाएं, तो यकीनन उसका हाल यह होगा कि उसकी वैसे ही बंदे के हक़ में फरमाया गया इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की नज़र फिरासत से बचो कि अल्लाह के नूर से देखने वाला है। निगाहे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें का मरहला उसके साथ कर दिया जाता है, मामला उसके साथ बेहतर फरमा दिया जाता है। मगर आखिर आज हम देखें कि हम अपनी निगाहों को कैसे संभाल सकते हैं। क्या हमारी निगाहें आज दुनिया में किसी की 60 साल तो किसी की 70 साल तो किसी की 10 तो किसी की 20 तो किसी की उससे ज़्यादा कम ज़्यादा उम्रें हो चुकी हैं। हम अपना मुहासबा करें, हम अपना दिल का और अपने अखलाक व किरदार का और अपने निगाहों का अपने अमाल का मुहासबा करें। क्या हमारी निगाहों ने कभी रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है? क्या हमारी निगाहों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुख़े ज़ेबा की ज़ियारत की है? कम से कम ख्वाब में भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाए तो हमारा मुक़द्दर को मेराज नसीब हो जाए, हमारा मुक़द्दर बुलंद बाला कर दिया जाए। एक बुजुर्ग थे हज़रत इब्राहिम अल-मतबूली अलैहि रहमत व रिज़वान, उन्होंने अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि अम्मी जान मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से हर रोज़ मुशर्रफ होता हूँ, ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है। माँ ने कहा बेटा ये ख्वाब में ज़ियारत होना तो ये आम मोमिनीन को भी हासिल हो जाता है, बात तो तब है कि जागती हालत में तुम रसूलुल्लाह का दीदार करने वाले हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हज़रत, शहज़ादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। माँ की तरगीब पर उनका दिल मचल गया, वो बेचैन हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुद को फना करने लगे। फना फिर रसूल के दर्जे पर फाइज होए।
ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ جاگتی حالت میں رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہونے لگے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو مسئلہ آپ کو مشکل پیش آتا، جو معاملہ آپ کے لیے مشکل ہوتا، وہ زیارت رسول سے مشرف ہوتے، رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے، رسول اللہ اسے جواب دے کر کے حل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ ہوا، یہ روز کا معاملہ ہونے لگا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نگاہ ولی کو وہ طاقت عطا فرما دی جاتی ہے کہ جس کا بیان رب تعالیٰ کے حدیث قدسی میں ملتا ہے، رسول اللہ کے فرمان میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حدیث قدسی میں ہے کہ مومن کی نگاہوں کا جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ رب تعالیٰ ایسے بڑھا دیتا ہے کہ وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو عام دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہر کوئی اس کے دیکھنے کی برابری کر نہیں سکتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے۔ عزیزان محترم، وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی آ گئی اور میں پانی کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنے لگا، پریشان تھا کہ جہاں کھودا جاتا تھا پانی، وہ پانی نہیں ملتا تھا، وہ پانی کا کنواں سوکھ جاتا تھا۔ آخر کار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی کے معاملات ہمارے لیے پریشان کرنے والے ہیں، ہمارے لیے کنویں سوکھ جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دستگیری فرماتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائے خاص کا جو بیان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے، وہ ایسے ہی من مانی بات نہیں کی گئی ہے، من میں بھلی لگنے والی بات نہیں کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے دائرے میں، اولیاء صالحین کے اقوال کے دائرے میں، امت کے عظیم شخصیات کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ یہ فرمایا جا رہا ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی کا انتظام فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غدن سأرسل علیًا، فرماتے ہیں میں کل علی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ حضرت شعیب نبی اللہ علیہ السلام کے کنویں کی نشاندہی کر دیں گے، وہاں کھودنا پانی مل جائے گا۔ دوسرے دن انہیں زیارت مولا علی سے شرف حاصل ہوا اور حضرت مولا علی انہیں اس مقام پر لے جاتے ہیں اور اس جگہ کو نشاندہی کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ کھودا گیا تو وہ شعیب علی نبینا علیہ السلام کے زمانے کا جو کنواں تھا، اس کنویں کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ جب اس سے خالی کیا گیا تو پانی جاری ہو گیا۔ آج تک الحمدللہ وہ پانی جاری و ساری ہے۔ بات کیا ہے کہ جس بندے نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی ہے، جس بندے نے رسول اللہ کی زیارت کی طلب کو بڑھا لیا ہے، رسول اللہ کی زیارت کی صلاحیت کو اجاگر کر لیا ہے، اپنے اخلاق کریمہ کے ساتھ، اپنے اخلاق صالحہ کے ساتھ، اتباع شریعت کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے ساتھ، تو یقیناً وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی نگاہوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کیوں دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں ہم نے گناہوں کی کثافت کو بسا لیا ہے۔ حرام دیکھ دیکھ کر کے ہم نے نہ سمجھ میں آنے والا، نہ دکھنے والا وہ اثر اپنی نگاہوں میں بسا لیا ہے۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کیا تمہارے دیدے کا پانی خشک ہو گیا ہے، یعنی تمہاری آنکھ کا پانی خشک ہو گیا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ وہی حال ہم نے بنا لیا ہے، یعنی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے۔ ہم حرام دیکھ 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 کر کے بے شرم ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، بغیر اس کے دیکھے ہمیں کوئی چین نہیں پڑتا ہے۔ جب تک کہ کوئی حرام منظر اپنی نگاہوں سے ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ ہمیں چین نہیں پڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آخر ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو کیسے جوڑ لیا۔ دنیا سے جوڑنے والا دنیا کے ساتھ کیسے رہ جاتا ہے؟ ایک بہت بڑی محفل ہے، بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا ہے، انواع و اقسام کے کھانے بسائے گئے ہیں، اور اس میں ایک شرابی کو لا کر کے بٹھا دیا جائے تو کیا وہ شرابی کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کو قالین پر بیٹھا دو، مخمل کے گدوں پر بیٹھا دو، مخملی لباس پہنا دو، انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھ دو، اسے سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے سکون کو شراب میں بسا لیا۔ جب اسے ایک شراب کا بوتل دے دو گے اور گٹر کے کنارے بیٹھا دو گے، سڑک پر بیٹھا دو گے، جہاں کسی گندی جگہ پر بھی بیٹھا دو گے تو وہ اس سے برا نہیں مانے گا، بس شراب مل جانے پر وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے لذت جو انسان کے دل میں بچ جاتی ہے، لذت سے وہ اپنے آپ کو آشنا کر لینے کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی شان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا حال جدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب کے نشے میں مسرور ہو جاتا ہے، اللہ والے رسول اللہ کے محبت میں مسرور ہو جاتے ہیں، اللہ والے ذکر خدا میں مسرور ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے، ذکر رسول کیا جاتا ہے، قرآنی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل جھومنے لگتے ہیں، ان کے دل مچلنے لگتے ہیں، نور و انوار
کردار سے منور ہونے لگتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی محبتوں میں مسرور ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھوکا رکھ دیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں قرآن کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے ایسا سرور ملتا ہے کہ کھانا ملے نہ ملے انہیں فکر نہیں ہوتی ہے، قرآن کے پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ اس پر مسرور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور آج ہم نے قرآن سے خود کو دور کر لیا ہے، اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اپنے گھر کی عزت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اولاد کی بہتر تربیت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوائے زمانہ بنے ہوئے ہیں، آج پریشانیوں کا سامنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ انہی اخلاق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، انہی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ اخلاق و کردار سے اپنے آپ کو سنوارے ہوئے ہستیاں جب دشت و جبل کی طرف رخ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے اللہ والوں کا، جب رسول اللہ کے اخلاق کو اپنی ذات سے جوڑ لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پر چلتے ہیں دشت و جبل تھرتھراتے نظر آتے ہیں، بہتا پانی دریا ان کے قدموں کو چوم کر کے ان کے حکم کی تابع داری کر کے دنیا کو دکھا دیتے ہیں۔ لوگو تم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، اللہ کے کلام پر چلنے والے ہو جاؤ، قرآن پر چلنے والے ہو جاؤ، دنیا کو تمہارا غلام بنا دیا جائے۔ اور آج اسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آج اسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کانفرنس رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو دولت علم سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو تو بہت تھی، وقت کی قلت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی کچھ عرض و معروف کیا جائے گا۔ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصابہ واستغفر اللہ علی ما اخطأ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔